آپ بندوق کی نوک پر عوام کو فتح نہیں کر سکتے ہیں. اب آپ کو ہار مان لینی چاہیے. آپ نے 2 سال بندوق کی نوک پر آپ نے اس عوام پہ ظلم و ستم کیے. ہزاروں کارکنان پہ آپ نے FIR دی, پرچے دیے, ان کو پابند سلاسل کیا. آپ نے میری ماؤں اور بہنوں کو پابند سلاسل کیا. 8 ماہ سے 1 سال سے وہ پابند سلاسل ہیں. آپ نے ہمارے لیڈر پہ گولیاں برسائیں. آپ نے اس پہ جھوٹے پرچے دیے. نہ ہمارا لیڈر جھکا ہے, نہ یہ عوام جھکی ہے کراچی سے خیبر تک. پھر آپ الیکشن میں آئے, آپ نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں الیکشن لڑایا. پھر بھی تحریک انصاف نے 2/3 میجارٹی حاصل کی. 180 سے 185 سیٹیں تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں حاصل کر لی ہیں. ہمارے پاس پنجاب میں بھی 2/3 میجارٹی ہے, وفاق میں بھی 2/3 میجارٹی ہے, اور KPK میں بھی ہمارے پاس 2/3 میجارٹی ہے. کراچی کی حد تک, کراچی سٹی یا کراچی ڈسٹرکٹ کی حد تک بھی ہمارے پاس 2/3 میجارٹی ہے. آپ نے اس سب پہ ڈکیتی مار کے راتوں رات ایک جعلی 2 نمبر اور جھوٹا فارم 47 جاری کیا, اور پھر اسی کو آپ نے آگے بڑھاتے ہوئے فارم 48 49 بھی جاری کر دیا. تو میں آپ سب کو, یہ جتنے لوگ جتنے ادارے اس سسٹم کے ساتھ کھڑے ہیں, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں, نہ عمران خان نے آپ سے ہار مانی ہے, نہ عمران خان کے ورکرز آپ سے ہار مانیں گے, نہ اسلام آباد کی عوام آپ سے ہار مانے گی, نہ پنجاب کی مانے گی, نہ KPK کی مانے گی, نہ سندھ اور نہ بلوچستان کی عوام آپ سے ہار مانے گی. بالآخر آپ کو ایک دن سرنڈر کرنا پڑے گا. جتنا جلدی آپ سرنڈر کریں اتنا زیادہ اچھا ہے. آپ اصل میں ریاست پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ عمران خان کو نقصان نہیں پہنچا رہے, آپ تحریک انصاف کو نقصان نہیں پہنچا رہے, آپ اصل میں ریاست پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اتنی کھلی ننگی داندری تاریخ میں پاکستان جب سے بنا ہے 75 ایئر سے کسی نے نہیں دیکھی. پوری دنیا کا میڈیا چیخ رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا میں شور ڈلا ہوا ہے. آپ سارے اس کے آئی وٹنس ہیں. پہلے 2-4 ہزار کی دھاندلی ہوا کرتی تھی, یہ تو پہلی مرتبہ سنا ہے کہ 50-50 ہزار کی دھاندلی ہو رہی ہے. اور اسلام آباد جیسے شہر میں جو فیڈرل کیپٹل ہے, پوری دنیا کی اس پہ نظریں ہیں, یہاں پہ بھی اتنی کھلی اور ننگی دھاندلی ہے. تو آپ سوچ لیں کہ سکر میں یا باول نگر میں یا کسی اور دور دراز لکی مربت میں آپ کتنی بڑی دھاندلی کر سکتے ہیں. تو میں خدا را یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں تمام اداروں سے کہ عوام سے لڑنا بند کریں. عوام آپ کی اس ظلم و ستم کو نہیں مانتی. عوام ساری عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. جو بات شعیب بھائی نے کی ہے کہ وہ بہت بڑے دل والا لیڈر ہے, جائیں اس کے پاس بیٹھ جائیں, وہ آپ کو معاف کر دے گا. وہ ملک کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے, وہ سارے اداروں کے ساتھ چلنا چاہتا ہے. لیکن اگر آپ دھونس سے, دھاندلی سے, بندوق کی نوک پر زبردستی اس پہ کوئی چیز مسلط کرنا چاہیں گے, تو نہ وہ جیل میں بیٹھا عمران خان اس بات کو مانے گا, نہ یہ 25 کروڑ یا 24 کروڑ عوام آپ کی اس بات کو مانے گی. تو ہم آپ کو آج یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کی عوام قطعاً اس کو قبول نہیں کرے گی. آپ روزانہ 144 لگا کے ہمیں ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں. آپ نے ہم پہ دہشت گردی کی FIR دی, ہم نہیں ڈرے. آپ نے ہمارے بچے اغوا کیے, ہم نہیں ڈرے. آپ نے ہمارے گھر بار لوٹ دی, ہم نہیں ڈرے. اس سے بڑا کیا آپ ظلم ہم پہ کر سکتے ہیں؟ آپ ہمیں ماتھے پہ گولی مار سکتے ہیں, ہم اس کو بھی کھانے کو تیار ہیں. ہم عمران خان کے سپاہی, ہم کبھی بھی کسی بھی قیمت پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. عوام کا مینڈیٹ جو ڈکیتی سے آپ نے لیا تینوں حلقوں میں, اس کو انشاءاللہ ہم عوام کی طاقت سے واپس لیں گے. میں سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اب تو آپ کو رحم آ جانا چاہیے. پاکستان کے عوام پہ, اسلام آباد کے عوام پہ ایک پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن جو باقی پارٹیز کی الیکشن سے 100 گنا بہتر ہوئے تھے, اس پہ آپ نے 100 کیڑے نکال کے اس کو آپ نے فارغ کر دیا اور ہم سے بلے کا نشان چھین لیا. یہ جو اتنی کھلی ننگی دھاندلی ہوئی ہے, کیا ہماری معزز عدالتوں کو نظر نہیں آ رہی؟ کیا ہمارے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو نظر نہیں آ رہی؟ اتنا بڑا ظلم ہوا لوگوں کے ساتھ. عوام نے ووٹ ڈالے تحریک انصاف کو, عوام نے ووٹ ڈالے عمران خان کو, اور جا کے آپ فارم 47 پہ جو نوٹیفکیشن کر رہے ہیں وہ آپ نون لیگ کے امیدواروں کا کر رہے ہیں, جو کسی جگہ دوسرے نمبر پہ ہے, کسی جگہ تیسرے نمبر پہ ہے. تو خدا را اس ملک پہ رحم کرے. نہ عوام پیچھے ہٹنے والی ہے, نہ عمران خان پیچھے ہٹنے والا ہے. ہم اس لڑائی کو منطقی انجام تک پہنچا کے چھوڑیں گے. ہاں, ہمیں آپ مار سکتے ہیں تو آپ مار دیں, لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہمارے مرنے سے بھی آپ جیتنے والے نہیں ہیں, کیونکہ آپ 24 کروڑ عوام پر نہیں مار سکتے. دیکھیے, الیکشن کمیشن سے میں پوچھتا ہوں, آپ کا اپنا آرڈر ہے, کل کا آپ کا RO کا آرڈر ہے, اور کل کی آج نوٹیفکیشن آیا لیکن کل کی تاریخ میں آ گیا. وہ کون سا پریشر ہے جو اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن اور الیکشن کمیشن کے اوپر کوئی کر رہا ہے؟ وہ کون سی خفیہ طاقتیں ہیں جو ان سے یہ آرڈر کرا رہی ہے؟ اور اگر آپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ اپنے آرڈر کو ایگزیکیوٹ کرا سکیں, امپلیمنٹ کرا سکیں, اور صرف 3 حلقوں کا, اسلام آباد کے 3 حلقوں کا, جہاں ڈکیتی سر عام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, یہ سارے ادارے اور الیکشن کمیشن, اس میں اگر آپ انصاف کر کے ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرا سکتے تو مجھے بتا دیں پورے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ پھر آپ استعفیٰ دے دیں. جہاں بلینز آف روپیز آپ نے لگائے, بلینز آف روپیز, یہ جو اربوں خربوں روپے آپ نے لگائے اس الیکشن کرانے کے لیے یا کینڈیڈیٹس نے لگائے,
कम से कम ये बच जाता, आप एक नोटिफिकेशन सरकार रियासत से मंगवाते, वो नोटिफिकेशन कर देते हैं कि आज के बाद आपका ये हमने हुक्मरान बना दिया। हम मान लेते सब कुछ, चूँकि आइन तो है नहीं, कानून तो है नहीं, निज़ाम इंसाफ तो है नहीं, जमहूरियत तो है नहीं। लेकिन मैं इनसे पूछता हूँ कि अगर ये सब कुछ आपने करना था तो खुदा के लिए ये इलेक्शन का ड्रामा जमहूरियत के नाम पे तमाशा क्यों किया? ये तमाशा बंद कर दें। और इसकी सारी जिम्मेदारी मुंसिफ आज़म सुप्रीम कोर्ट पे भी आती है। उन्होंने जब कहा कि ये रिटर्निंग ऑफिसर, ये DRO फरिश्ते हैं, इन्हीं से ही इलेक्शन होगा, मैं उनसे कहता हूँ कि जब इनसे इलेक्शन कराया है तो उस इलेक्शन का रिजल्ट तो पूछ लें कि हो क्या रहा है, वो कर क्या रहे। लिहाजा अगर आपने रात की तारीखी में ये फैसला तो किया, लेकिन दिन की रोशनी में जो कुछ डकैती होती हुई नजर आ रही है उस पर भी आप कोई आर्डर पास फरमाएं, मेहरबानी आपकी होगी, क्योंकि आपने अक्टूबर में चले जाना है। इस 25 करोड़ आवाम का मुकदमा आपकी अदालत में और आपकी ज़मीर के सामने सारी ज़िंदगी आपको दुख देता रहेगा। मैं ये कहता हूँ कि आज भी आपके लिए वक्त है, तारीख को दुरुस्त कर लें। आपने चले जाने के बाद जस्टिस मुनीर की फहरिस्त में ज़रूर आपका नाम आ जाएगा, मगर अगर आप अपनी गलतियां दुरुस्त कर लेंगे तो तारीख आपको हीरो बनाएगी। हम शर्मिंदा हैं इस बात पे कि हम काजी फाइसा साहब के लिए मारे खाते रहे, उनके लिए तहरीक चलाते रहे और उनको एक ऑनेस्ट एंड बड़ा ही अपराइट और इदारों के सामने ना झुकने वाला जज कहा करते थे। मगर उस तहरीक के नतीजे में आप बहाल तो हो गए, लेकिन उस बहाली के बाद जो कुछ आज हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आप बता दें, हम किसके ऊपर डालें। अगर आप उनके बारे में आविष्कार लाया है, ये उनको आगाज किया गया था और अगवा शुदा बंदे की कोई स्टेटमेंट लीगल